السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ خدمت خلق کے جذبے کے پیش نظر آج ایک ایسے عنوان پہ بات کرنی ہے جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور وہ ہے کلیتین یعنی گردے۔ انسانی وجود میں دو گردے ہیں۔ جب پسلیوں کو اوپر سے نیچے کو گنیں گے، یہاں اوپر سے نیچے کو گنیں گے تو تقریباً یہ 10ویں اور 11ویں پسلی کے پیچھے بیک پہ ریڑھ کی ہڈی کی طرف کنے ہوتے ہیں۔ ان کا کام جو ہے وہ بڑا اہم ہے۔ یہ جتنا بھی ہم پانی پیتے ہیں، لیکوڈ پیتے ہیں، ان میں کچھ خون میں شامل ہو جاتا ہے اور کچھ کا پیشاب بنتا ہے۔ یہ آپ کو یاد کرا دوں بات کہ پیشاب کلہم زہریلا مواد ہے، زہریلا لیکوڈ ہے۔ مثانہ رس جائے تو بھی بندے کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ اگر گردے فیل ہو جائیں یا گردوں میں دراڑ واقع ہو جائے، زخم واقع ہو جائے اور پیشاب باہر نکلنا شروع ہو جائے تو بھی بندہ مر جاتا ہے۔ اس لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ان میں پونیاں ہوتی ہیں اندر، جس طرح چائے پورنے والی چھلنی ہوتی ہے، پونی ہوتی ہے، اس طرح اس کے اندر چھلنی ہوتی ہے۔ یہ ایک طرف سے پانی کو پیشاب کی طرف بھیجتی ہیں، مثانے میں بھیجتی ہیں، اور ایک طرف یہ خون کو بھی صاف کرتی ہے۔ کلیتین خون کو صاف کر کے پھر دوبارہ یہ قابل استعمال بناتے ہیں، اس لیے یہ اہم ہے۔ ان کے بارے میں جتنے امراض ہیں ان کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو پتہ نہ چلے اور آپ محسوس کریں کہ میری ریڑھ کی ہڈی کے دائیں بائیں یعنی ہپ کے اوپر بوجھ رہتا ہے، اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے، تو آپ ٹونے ٹٹکے استعمال کر لیں۔ کسی نے کہا ٹکور کر لیں، کسی نے کہا گنے کا رس پی لیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ جتنے انسان ہیں نا اتنی ہی انسان کی باتیں ہیں۔ اب صحیح بات وہی ہوتی ہے جو فارمولے کے مطابق ہو۔ میں یہاں آپ کو ایک ٹپ دیتا ہوں کہ کوئی بندہ شادی کرنے لگے تو وہ معالج یا ڈاکٹر کے پاس جائے کہ مجھے طاقت دے دو، میں نے شادی کرنی ہے، نکاح کرنا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کس طاقت کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کون سی طاقت لکھے، معالج کون سی طاقت لکھے۔ سب سے پہلے اس کا چیک اپ ہو، اس کو اس کے جسم کے اندر کس چیز کی کمی ہے، اس کمی کو پورا کر دیا جائے اور وہ پورا مرد ہو جائے، شادی کے لیے فٹ ہو جائے۔ اب یہاں ٹونے اور اس طرح کی ٹپس جو ہوتی ہیں کہ آپ گوشت کھا لو طاقت آ جائے گی، بہت سا دودھ پی لو طاقت آ جائے گی، کشتے کھا لو، فلانا کشتہ کھا لو طاقت آ جائے گی، فلانے پھل کافی سارے کھا لو طاقت آ جائے گی، چربیلا مواد کھا لو طاقت آ جائے گی، دیسی گھی کھا لو طاقت آ جائے گی۔ بہت اس طرح عرض کی نا میں نے، جتنے انسان ہیں اتنی زبانیں، اتنی باتیں، اتنے ہی محاورے، اتنے ہی مفروضے ہیں۔ قطعاً ایسا نہیں کرنا ہے۔ آپ اپنی صحت کے ساتھ، جان کے ساتھ کبھی کھیلے نہیں، الٹا پلٹا کام بالکل نہ کریں۔ آپ اسیس کروائیں کہ اس میں فالٹ کیا ہے، نقص کس چیز کا ہے، کمی کس چیز کی ہے، اس کو پورا کریں۔ تو کبھی بھی جب کمر میں دباؤ محسوس ہو، بوجھ محسوس ہو، پیشاب، چھوٹا پیشاب قطروں کی شکل میں آئے، رک رک کے آئے، جلن ہو اس میں، اور آپ جب اٹھیں تو جسمانی توازن برقرار نہ رہے، تو آپ سمجھیں کہ گردوں میں فالٹ آ رہا ہے۔ اور سب سے بڑی اس کی چیز ہے، اس کی علامت یا نشانی ہے کہ پاؤں پہ ہلکی ہلکی سوجن شروع ہو جاتی ہے، سوزش یا سوجن وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو محسوس ایسے ہو کہ پاؤں آپ کے موٹے ہو گئے ہیں، ان کو دبائیں گے نا آپ یوں ایک انگلی سے دبائیں گے، اس میں ڈگا پڑ جائے گا، یعنی وہ جگہ دب جائے گی۔ ایسے محسوس ہوگا کہ وہاں پہ گوشت اور گوشت کے اوپر کسی ہوا کا قبر ہے، وہ سوجن ہوتی ہے، سویلنگ ہوتی ہے۔ وہ تو اس طرح کی صورت میں آپ کو سب سے پہلے کرنا کیا ہے، یہ محسوس کر لیں کہ دائیں طرف پرابلم زیادہ ہے یا بائیں طرف زیادہ ہے۔ سب سے پہلے آپ ایک میں ایسی چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے استعمال سے
آپ 40% آپ کے گردے اچھے ہو جائیں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، اپنا کھانا پینا الگ کر لیں گھر سے، اور ایک مٹی کا مشکیزہ 3-4 لیٹر والا یا گھڑا جس کو کہتے ہیں وہ خرید لیں۔ اس کے اندر 200 گرام تخم کاسنی، 200 گرام تخم کاسنی یعنی کاسنی کے بیج، یہ صاف کر کے دھو کے اس کے اندر ڈال ڈالیں۔ 50 گرام گلاب کے پھول سوکھے ہوئے یا تازے صاف کر کے اس کا آگے زیرہ شیرہ دور کر کے دھو کے وہ بھی اس کے اندر ڈال دیں۔ اچھا، 20 گرام کلمی شورا، 20 گرام کلمی شورا، 30 گرام جوخار، یہ چیزیں اس کے اندر ڈال دیں۔ ڈال کے کم از کم 5 سے 7 گھنٹے اس میں پڑا رہے، پھر ہلا کے پھول کے اس کو پینا شروع کر دیں، پیتے رہیں، ہر گھنٹے بعد 1 گلاس، ہر گھنٹے بعد 1 گلاس، ہر گھنٹے بعد 1 گلاس۔ ان ایام میں جب آپ کاسنی کا پانی پی رہے ہوں گے، آپ کا سالن 100% بند ہوگا، سالن 100% بند، ہر قسم کا سالن 100% بند ہوگا۔ آپ نے روٹی جو کھانی ہے وہ روٹی کی مقدار آپ 1/4 روٹی کر دیں، یعنی روٹی کا چوتھا حصہ۔ آپ نے وہ اوریجنل گائے کے دودھ کی دہی کی لسی، گائے کے دودھ کی یا بکری کی، گائے یا بکری بھینس نہیں، اس کے دودھ کی دہی جما کے اس میں کافی سارا پانی ڈال کے بالکل پتلی لسی، اور وہ نمکین، اس میں میٹھا نام کی چیز نہیں ہوگی۔ مٹھاس، جتنی مٹھاسیں ہیں یہ خراب گردوں کو مزید خراب کرتی ہیں۔ جتنے آئل، کوکنگ آئل، یہ بھی گردوں کو خراب کرتے ہیں۔ تلی ہوئی چیزیں جتنی ہیں ساری گردوں کو خراب کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ آپ گنے کا رس ایڈ کر سکتے ہیں، سادہ گنے کا رس، سادہ، اس میں کوئی کیمیکل نہ ملاؤ، یہ نمک والے وہ رکھے ہوتے ہیں انہوں نے بوتلیں، وہ چھڑکاتے ہیں بیچ میں، نہیں، کوئی نمک، کوئی لیمو، کوئی ادرک، کچھ بھی نہیں۔ ہاں، اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پودینے کے چند پتے اس میں شامل کر سکتے ہیں ذائقے کو اچھا کرنے کے لیے، وہ آپ کثرت سے پیئیں۔ اب گردے خراب ہوتے کیوں ہیں؟ خراب تو ہو گئے، کیوں ہوئے؟ پانی کم پینے کی وجہ سے خراب ہو گئے، مباشرت یعنی جماع، ازدواجی زندگی میں عورت کی چھیڑخانی جو ہے اس میں زیادہ خراب ہو گئے۔ مباشرت جماع سنت ہے، آپ کا حق ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ کریں گے تو وہ گردوں کی خرابی کا سبب بنے گا۔ مختلف کشتہ جات، یہ ہوتے ہیں نا، فلانے حکیم کے پاس فلانا کشتہ ہے، فلانے حکیم کے پاس فلانا کشتہ ہے، نتھنگ۔ کشتوں کا میں ایز اے معالج، ایز اے طبیب بتا رہا ہوں آپ کو، کشتوں کا کوئی عمل دخل نہیں آپ کی ازواجی زندگی میں۔ بہت سی دوائیں کشتوں کے متبادل ہیں ایسی جو ہم استعمال کرواتے ہیں، اور مریض 100% وہ بچت ہو جاتا ہے۔ تلی ہوئی چیزیں، مرچ مسالے والی چیزیں، غلط قسم کا اچار ڈلا ہوا، لال گوشت یعنی گائے کا گوشت، بڑا گوشت، چربیلا گوشت، چاول، پکوڑے، اچھا، مختلف قسم کے چاٹ، یعنی مسالہ جات جتنے ہیں یہ آپ کے گردوں کو خرابی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ آپ ان چیزوں کو چھوڑیں گے، کوک کو چھوڑیں گے، سوڈا واٹر مطلب کوک کو چھوڑیں گے، چکن کو چھوڑیں گے، پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، یہ ان امراض کو پیدا کرنے میں سر فہرست ہے۔ آپ ان چیزوں سے احتیاط برتیں، اور یہ جو لیکوڈ میں نے بتایا، دوائی میں نے بتائی، استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کے گردے 50 سے 60% خود ہی ریپیئر ہو جائے گی، ان کی صفائی ہو جائے گی۔ کوئی بھی کشتہ نہیں کھانا۔ آپ کمزوری محسوس کرتے ہیں، کسی معالج سے رابطہ کریں، جو جسم کے اندر نقص یا کمزوری ہوگی وہ دور کر دی جائے گی، اور گردوں پہ بوجھ بھی نہیں آئے گا۔ مثال اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ منہ کے اندر 3-4 لونگ چبا رہے ہوتے ہیں۔ بھائی لونگ کیوں چبا رہے ہو؟ انتہائی تیز گرم چیز ہے، کیوں چبا رہے ہو؟ وہ جی تھوڑی کمزوری ہوتی ہے نا، ان سے اچھی ہو جاتی ہے۔ یہ تیز قسم کی محرک ہے، تیز قسم کی محرک ہے، یہ دھکا دیتے ہیں ساری چیزوں کو۔ ایک چیز کو دھکا مل گیا، وہ اگلے 4 دن کے لیے پھر دھکا نہیں لے گی، نہ وہ سلف اٹھائے گی نہ وہ دھکا لے گی، تو پریشانی بڑھے گی آپ کی، اور آپ فریق دوم کو یعنی اپنی عورت بیوی کو مطمئن بھی نہیں کر سکتی گے۔
اور गुर्दों की खराबी की एक और अहम वजह जो बताऊं, गलत किस्म की जिंदगी गुजारना, गलत मुआशरे में चले जाना, गलत औरतों के पीछे चले जाना। उसमें जो गुर्दे खराब होते हैं ना, उनकी मेंटेनेंस भी कोई नहीं है। सुजाक पैदा हो जाती है, आशिक पैदा हो जाती है, और उसका इलाज बहुत मुश्किल है। उससे आप अपनी औरत से भी जाएंगी, क्योंकि गलत वायरस चला गया अंदर, उसने जाते ही गुर्दों को क्या पूरे जिस्म को दागदार कर देना है। किरदार वैसे दागदार हो गया, सेहत भी दागदार हो गई, तो आप कहाँ जाएंगे, किस तरफ जाएंगे। सादा जिंदगी अपनाए ना, सादा खुराक अपनाए ना, जो ममनुआत है उन्हें छोड़ दें, जो ममनुआत है उन्हें छोड़ दें। उनकी आपकी जिंदगी में बिल्कुल गुंजाइश 1% भी नहीं है, ना ही आप अफोर्ड कर सकते हैं। एक गुर्दे को तब्दील कराने में कितने अखराजात आते हैं, और वो आपकी सेहत जो कबूल करती है वो भी 30% होती है। आप वजन नहीं उठा सकते, आप अपनी बीवी से मिल नहीं सकते अच्छे तरीके से, उसको मुतमईन नहीं कर सकते, न खुद मुतमईन होते हैं। आप चल नहीं सकते, साइकिल नहीं चला सकते, आप टांगे घोड़े रेड़े पे चढ़ना है वो नहीं चढ़ सकते, तेज चल नहीं सकते, जॉगिंग नहीं कर सकते हैं, कहीं पे भी जब शब लगाना पड़ जाए वो आप नहीं कर सकते, और पार्ट पे आप वॉशरूम गए नहीं बैठ सकते, कम्बोर्ड आपको रखना पड़ेगा। बहुत सी चीजें हैं ना जिसकी खराबी के, गुर्दों की खराबी की वजह से आपको बचना होगा बहुत सी चीजों से। और जब आप इनको बचाना चाहेंगे, सेहत में लाना चाहेंगे, तो यकीनी तौर पे हो जाएगा। दवाई आपको बताइए, और अगर मजीद देखते हैं आप कि वो लिक्विड आपको फायदा दे रहा है जो बताया है कासनी वाला, तो इसमें पाउडर भी आप बना सकते हैं, जिसमें 100 ग्राम तुख्म कासनी है, 50 ग्राम इसके फूल की पत्तियां सूखी, यानी गुलाब के फूल की पत्तियां, वहां यहाँ जो है ना पाउडर बनाना है, जीरे समेत पाउडर बनाना है, डंडी काट लेंगे पीछे। जो खार है 30 ग्राम, इसमें कलमी छोरा ऐड करेंगे वो भी 30 ग्राम होगा, और 30 ग्राम जो आपने शामिल करनी है ना वो कलवंजी है। इन सारी चीजों को सुखा के साफ करके इनका पाउडर बना ले। आधी चम्मच सुबह, आधी दोपहर, आधी शाम, 1 कप अरके कासनी या अरके मक्को, अरके कासनी या अरके मक्को 1 कप के साथ ये पाउडर खाएं, आपके गुर्दे इंशाल्लाह बच जाएंगे, और जिसमें पथरी छतरी है, कचरा है, बुरूदत है, वो सारी इंशाल्लाह निकल जाएगी। ये खिदमत खल्क का चैनल है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, दुखी इंसानियत की खिदमत हो, और सब्सक्राइब भी इसको करें ताकि मजीद आवाम को, लोगों को इससे फायदा हो। जज़ाकल्लाह।